ہلو جی، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور آج کے اس سیگمنٹ میں جس کا نام ہے کہانی لفظوں کی، اس میں ایک ربائی اور ایک غزل ہے۔ ربائی 4 اشعار کی جو نظم ہوتی ہے اسے ربائی کہتے ہیں، تو پہلے آپ کو ایک ربائی سنائیں گے، پھر انشاءاللہ ہم لوگ غزل کی طرف بڑھیں گے۔ تو اور اگر آپ یہ شرٹ دیکھ رہے ہیں کہ پریس نہیں کی تو دیٹ واز انٹینشنل، کیونکہ یار شاعری کے لیے نا ایسی سلوٹیں ہوں تو پھر الفاظ میں روحیت آ جاتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ ربائی 5 اکتوبر سن 1936 میں لکھی گئی اور ربائی پیش خدمت ہے۔ کہاں کہاں پھرے لے کر چراغ دنیا میں، طمانیت کا نہ پایا سراغ دنیا میں، گدا سے بھی کہیں زیادہ ہے شاہ حاجت مند، کسی کو بھی نہیں حاصل فراغ دنیا میں۔ تو یہ 4 اشعار ہیں، ان کی تشریح سن لیں آپ۔ کہاں کہاں پھرے لے کر چراغ دنیا میں، شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم کہاں کہاں لے کر چراغ دنیا میں ڈھونڈتے رہے۔ طمانیت کا نہ پایا سراغ دنیا میں، طمانیت جو ہے وہ کہتے ہیں اطمینان کو، یعنی میں دنیا بھر میں چراغ لے کر پھرتا رہا لیکن مجھے اطمینان اور سکون جو ہے اس کا سراغ نہیں ملا دنیا میں۔ گدا سے بھی کہیں زیادہ ہیں شاہ حاجت مند، گدا جو ہے وہ کہتے ہیں اردو میں فقیروں کو، اور شاہ کہتے ہیں بادشاہ کو یعنی راجا کو۔ حاجت مند کا مطلب ہوتا ہے نیڈی، جسے کسی چیز کی ضرورت ہو۔ تو گدا سے بھی کہیں زیادہ ہیں شاہ حاجت مند، یعنی فقیروں سے کہیں زیادہ، بہت زیادہ جو حاجت مند ہے، جو طلب ہے، جن کو کسی چیز کی ضرورت خود محسوس ہوتی ہے، وہ بادشاہ ہیں۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ بادشاہ جو ہے اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن اصل میں ان کی جو حسرتیں ہوتی ہیں، ان کی جو تمنائیں ہوتی ہیں، وہ فقیروں سے بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ کسی کو بھی نہیں حاصل فراغ دنیا میں، فراغ کا مطلب ہوتا ہے فرصت، یعنی کسی کو بھی نہیں حاصل فراغ دنیا میں، یعنی پوری دنیا میں چاہے بادشاہ ہو، کوئی نارمل انسان ہو، عام آدمی ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو بھی دنیا میں فراغ حاصل نہیں ہے، یعنی فرصت حاصل نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ میں نے پوری دنیا دیکھی چراغ لے کر، مجھے کہیں بھی سکون نہیں ملا دنیا میں، اور جو بادشاہ ملے وہ فقیروں سے زیادہ حاجت مند ملے، یعنی نیڈی ملے، ان کی خواہشات اور بھی زیادہ ہیں۔ اور دنیا میں کسی کو بھی فراغ حاصل نہیں ہے، فرصت حاصل نہیں، وہ اس لوپ ہول میں پھنس گیا ہے کہ بس اور چاہیے اور چاہیے۔ جو نیڈ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہماری، ہم اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، چاہے وہ بادشاہ ہو چاہے نارمل انسان ہو۔ تو یہ ربائی مجھے بڑی پیاری لگی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اس کے علاوہ جو آج کی غزل ہے اس میں 7 شعر ہیں۔ یہ غزل 1 اکتوبر 1934 عیسوی میں لکھی گئی۔ اس غزل کا نمبر جو ہے وہ 123 ہے۔ یہ میرے دادا کی کتاب ہے ایکچولی، اس کے اکارڈنگ یہ غزلوں کے نمبر اور ڈیٹس وغیرہ ہیں۔ تو پہلا شعر آپ کے پیش خدمت ہے۔ غیر سے رسم و راہ کی باتیں سنیے اس سے رشک ماہ کی باتیں۔ غیر سے رسم و راہ کا مطلب ہوتا ہے میل جول۔ تو غیر انسان سے رسم و راہ کی باتیں یعنی میل جول کی باتیں رکھنا غیر انسان سے، اور اس سے سنیے رشک ماہ کی باتیں۔ رشک ماہ کا مطلب ہوتا ہے بے انتہا خوبصورت، ایسا خوبصورت کہ جس کے اوپر چاند کو بھی رشک آئے، یعنی جس کو دیکھ کے چاند بھی خوش ہو اٹھے۔ تو غیر سے رسم و راہ کی باتیں سنے اس رشک ماہ کی باتیں، غیر سے میل جول کی باتیں رکھنا اور اس سے سننا رشک ماہ کی باتیں، یعنی جس پہ چاند کی خوبصورتی بھی رشک کرے۔ گوش یعقوب تک صبا لائی لب یوسف کی چاہ کی باتیں۔ تو یہ شعر بڑا اچھا ہے۔ جناب یعقوب جو ہیں وہ ایک نبی تھے، ان کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کے کان، گوش کا مطلب ہوتا ہے کان، گوش یعقوب تک صبا لائی، صبا کہتے ہیں ٹھنڈی پوروی ہواؤں کو، اور لب یوسف سے چاہ کی باتیں۔ جناب یوسف جو ہیں جناب یعقوب کے بیٹے ہیں، اور قرآن کا ایک قصہ ہے بڑا پیارا کہ جناب یوسف جو ہیں وہ بچپنے میں کھو گئے تھے، ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں گرا دیا تھا، اور پھر وہ کیسے مصر پہنچے۔ بہرحال آپ یہ سمجھیں کہ جناب یوسف جو ہیں وہ کھو گئے بچپن میں، ان کے بابا ہیں جناب یعقوب، تو ان کے لیے شاعر نے کہا کہ گوش یعقوب تک صبا لائی لب یوسف سے چاہ کی باتیں، یعنی جب جناب یعقوب جو ہیں جناب یوسف کی یاد میں پریشان تھے تو پوروی ہوائیں جو ہیں وہ لب یوسف یعنی جناب یوسف کے لب، ہونٹوں کی چاہ کی باتیں لے کے آئیں، یعنی ان کی آواز کو ان کے کانوں تک پہنچایا۔ تیسرا شعر آپ کے پیش خدمت ہے۔
کہ قید میں رکھ کے کی زلیخا نے اپنے یوسف سے چاہ کی باتیں. تو جناب زلیخا جو ہیں وہ عزیز مصر جو تھا، یعنی کہ منسٹر آف مصر جسے بنایا تھا، کنگ فیرو ہوتے ہیں جنہیں فرعون کہتے ہیں اردو میں، تو عزیز مصر منسٹر تھا، اس کی وائف تھی زلیخا جنہوں نے پالا تھا جناب یوسف کو. اور پھر بڑا لمبا قصہ ہے کہ جناب یوسف سے ان کو پیار ہو جاتا ہے، تو جناب یوسف ان کی بات نہیں مانتے تو وہ انہیں قید کر لیتی ہیں. تو اسی کی مناسبت سے یہ شعر ہے کہ قید میں رکھ کے کی زلیخا نے اپنے یوسف سے چاہ کی باتیں، یعنی زلیخا نے یوسف کو قید میں رکھا اور پھر اپنے یوسف سے محبت کی باتیں کری. اگلا شعر، ظلم ظالم سے خوش نہ ہو غافل، غربا سے سن آہ کی باتیں. ظلم ظالم یعنی ظالم کا جو ظلم ہوتا ہے اس سے خوش نہ ہو اور نہ ہی غافل ہو. اور غربا سے سن آہ کی باتیں، غربا کہتے ہیں غریب لوگوں کو. تو بڑا ہی پیارا شعر لکھا ہے کہ ظلم ظالم سے خوش نہ ہو غافل، غربا سے سن آہ کی باتیں. آہ مطلب ان کی جو درد ہیں ان کی باتیں سنو. ظالم سے خوش مت ہو، اس سے غافل مت رہو، بلکہ غربا کی آہ سنو، ان کی پریشانیوں کو سنو، ان کی باتیں سنو. کٹ گئی ساری رات الجھن میں، سن کے زلف سیاہ کی باتیں. بہت ہی پیارا شعر ہے، میرے دل کے بڑے قریب ہے کہ کٹ گئی ساری رات الجھن میں، پوری رات جو ہے وہ کٹ گئی الجھن میں. کیوں؟ سن کے زلف سیاہ کی باتیں. زلف کہتے ہیں بالوں کو اور سیاہ مطلب کالی، تو اس کی کالی زلفوں کی باتیں سن کے پوری رات جو ہے وہ الجھن میں کٹ گئی. اور اگلا شعر دیکھیں کہ چبھ رہی ہیں مثال تیر و سنا، دل میں ترچھی نگاہ کی باتیں. یہاں پر تیر و سنا، جو تیر کہتے ہیں ایرو کو اور سنا کہتے ہیں اسپیئر کو. یعنی تیر مطلب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، سنا کہتے ہیں بھالے کو ہندی میں اگر ہم کہیں تو. چبھ رہی ہیں مثال تیر و سنا، دل میں ترچھی نگاہ کی باتیں. بہت ہی زبردست شعر کہا کہ دل میں جو ترچھی نگاہ ہے، یعنی جو وہ اس کا دیکھنے کا طریقہ ہے محبوب کا، جب وہ اپنی ترچھی نگاہوں سے دیکھتا ہے تو وہ میرے دل میں ایسے چبھتی ہیں جیسے تیر و سنا چبھے. اور آخری شعر اور مقطع کا شعر آپ کی سماعتوں کے نظر ہے کہ عذر بے جا عدیل کرتے ہیں، عذر بے جا عدیل کرتے ہیں، ہے یہی اشتباہ کی باتیں. عذر جو ہے وہ کہتے ہیں بہانہ، عذر بے جا عدیل کرتے ہیں یعنی بے جا اردو میں کہتے ہیں بنا وجہ کو، یعنی جس کی کوئی وجہ نہ ہو. عذر بے جا کا مطلب ہوا یہاں پر کہ جو بہانہ ہے وہ بلا وجہ بہانہ کرتے ہیں. عدیل ہے یہی اشتباہ کی باتیں، یہی سب ہیں شک و شبہات کی باتیں، یعنی یہ شک کی باتیں کہ تم بہانے مارتے ہو. عدیل یہ ہے شک کی باتیں. تو یہ غزل تھی آج کی. 7 ہی شعر تھے، اس میں زیادہ بڑی غزل نہیں تھی، لیکن غزل ہی بہت اعلیٰ ہے، میرے دل کے بہت قریب ہے. اور آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، پھر ملتے ہیں اگلی غزل کے ساتھ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ.